سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 192 میں آپ کے سامنے 93 تلاوت کی۔ پارہ نمبر 9 میں سے یہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من نفس واحدۃ، کہ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک ہی نفس سے، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ جب ڈانپا مرد نے عورت کو اور وہ حاملہ ہوئی اور حمل بوجھل ہو گیا، دونوں نے رب کو پکارا کہ ہمیں اگر صالح عطا کیا بچہ تو ہم شاکرین شکر گزار بنیں گے۔ جب اللہ نے انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا کر دیا، بچہ عطا کیا، تو دونوں شریک ٹھہرانے لگے اس میں جو اللہ نے انہیں دیا۔ پاک ہے اللہ، بلند ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بات یہی چلی آ رہی تھی، ٹائم کی کمی کی وجہ سے آگے فرمایا آئے یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ طاقت نہیں رکھتے اپنے آپ کے مدد کی، اپنی جان کے لیے، وہ ان کے لیے بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اپنے آپ کے لیے بھی۔ اور آگے فرمایا اگر تم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دو تو فرمایا وہ تمہاری اتباع نہیں کرتے ہیں، برابر ہے انہیں دعوت دو یا نہ دو، وہ بات نہیں مانتے۔ تو فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر آپ انہیں دعوت دو ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہاری اتباع نہیں کرتے، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، ادعوتموہم، کہ تم انہیں دعوت دو، ام انتم صامتون، یا خاموش رہو یا دعوت دو، برابر ہے، وہ بات نہیں مانتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ دیکھیں نا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت بتوں کے لیے، تو یہ عبادن کا مطلب کیا ہوتے ہیں؟ بندے ہیں تمہاری طرح، اور یہ خاص قبر پرستوں کے لیے یہ آیتیں ان کے خلاف اتری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے تو جب قرآن کھولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ساڑھے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا یہاں پہ بت کا ذکر ہے، یہ بتوں کو بھی شامل ہے اور یہ مردوں کو بھی شامل ہے۔ تو فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اور سورہ کہف آیت نمبر 2 میں بھی یہ بات موجود ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، اور بے شک وہ لوگ، جہاں پر ان الذین والذین، الذین آ جائے وہاں بت مراد نہیں ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مردے مراد ہوا کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح بندے، فدعوہم، تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، تمہاری پکار قبول کریں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، آیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں، یعنی ان کے پاؤں نہیں ہیں جس کے ساتھ وہ چل سکیں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہے جس کے ذریعے وہ پکڑتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ بھی کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ پکڑ سکیں۔ آگے فرمایا ام لہم اعین یبصرون بہا، آیا ہے ان کے لیے آنکھیں جس کے ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بھی کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ دیکھ سکیں۔ اور یہ کہتے ہیں مردہ دیکھتا ہے کہ یہ مرد آیا ہے یا عورت آئی ہے، یہ مادہ ہے یا نر ہے، ٹھیک ہے نا۔ واہ تیرے
ٹھیک ہے نا، ڈھٹنے پہ بھی۔ تو فرمایا ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے لیے آنکھیں جس کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں کوئی نہیں ہے۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کہتے ہیں قبر میں جاؤ نا ڈاکٹر صاحب تو سرانے کھڑے مت ہوا کرو، پاؤں کی جانب کھڑے، کیونکہ مردے کو یوں دیکھنا پڑتا ہے پھر تو تھوڑی سی اس کی گردن میں مروڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کی قسم ہے، یہ کتابوں میں باتیں لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی جھوٹی اور ایسے جو ہے نا مذاق نہیں ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ مردہ دیکھتا ہے، جب پرندہ قبر پہ بیٹھ جائے تو اتنی اس کی دیکھنے میں، یعنی ثابت کرتے ہیں نا اس کے سننے اور اس کے زندہ ہونے کو، تو پھر ساتھ یہ دلائل دیتے ہیں، تو اتنا مضبوط اس کا دیکھنا ہو جاتا ہے کہ جب پرندہ بیٹھ جائے تو وہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا ایک پردہ لگا ہوا تھا، صرف دروازہ نہیں تھا، ایک پردہ تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز دی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ آپ نے سلام کیا اور تینوں مرتبہ انہوں نے جواب دیا اور آپ نے نہیں سنا، کیونکہ انہوں نے آہستہ جواب دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت، تو وہ فرماتے یعنی سلام کا جواب دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پھر سلام کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب 3 بار کوئی سلام کرے، دروازہ کھٹکائے، کوئی اندر سے آواز نہ آئے تو واپس جایا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو فاروق اعظم واپس جاتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً دروازہ کھول لیا، رسول اللہ میں نے آپ کا سلام بھی سنا ہے اور میں نے جواب بھی دیا۔ فرمایا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا میں نے دیا ہے، آپ نے سنا نہیں۔ ایک پردہ لگا ہوا ہے، ایک پردے میں وہ جواب آہستہ دے رہے تھے، آپ نے کوئی نہیں سنا، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ مٹی کے نیچے، ٹھیک ہے نا، مردے کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے تو فرمایا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے لیے کان ہیں جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں، یعنی اس کے کان نہیں ہیں جس کے ساتھ وہ سن سکیں۔ قرآن میں اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے نا، مطلب یہ کہ ان کے کان نہیں ہے نا جس کے ساتھ وہ سن سکے، سنوائی نہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے ان سے بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر تدبیریں کرو، فلا تنظرون، تمہیں جو ہے فلا تنظرون مہلت نہیں دی جائے گی۔ ان ولی اللہ الذین، فرمایا بے شک اللہ میرا دوست اللہ، وہ ذات نزل الکتاب، میرا کارساز اللہ ہے، وہ ذات جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ نیکوکاروں کا دوست بنتا ہے، وہ نیکوکاروں کا کارساز ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور بے شک وہ لوگ تدعون من دونہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا يستطيعون نصركم، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ولا انفسهم، نہ اپنی مدد کی رکھتے ہیں، ینصرون، نہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف، لا يسمعون، تو وہ بات نہیں سنتے ہیں، اگر تم انہیں بلاؤ تو وہ بات نہیں سنتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو انہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ بصیرت کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تمہاری طرف دیکھتے بھی ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں تو وہ دیکھ، لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھتے بھی ہیں اس طرح، سنتے ہیں، لیکن ان کے دل میں بات پڑتی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے، فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو دیکھے گا انہیں کہ وہ آپ کی طرف آنکھیں پاڑ پاڑ کے دیکھتے ہیں، لیکن وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ بصیرت کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ ایک ہوتے نظر دیکھنا اور ایک ہوتے بصیرت کے ساتھ دیکھنا، یہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل میں ان کی توجہ اور ان کا دل کہیں اور دربار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا خذ العفو، اے میرا پیغمبر خذ العفو، لازم پکڑ لیں معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حکم دے معروفات کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کریں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کے پاس آ جائے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اگر
پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی غصہ، کوئی وسوسہ نزغ، کوئی وسوسہ پہنچے، کوئی غصہ پہنچے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگا کرو، انہو سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو پہنچ جائے طائف من الشیطان، یعنی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک وہ بصیرت کے ساتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ، یہ پیچھے تو متقین کا ذکر تھا نا، اب آگے شیطان کے بھائیوں کا ذکر، وَإِخْوَانُهُمْ، اور شیطان کے جو بھائی ہیں، جو شیطان کی بات کو ماننے والے، فرمایا یَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وہ لے کے کھینچ کر لے جاتے ہیں انہیں سرکشی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور پھر وہ کمی نہیں کرتے ہیں، یا ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، وہ سستی نہیں کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم تو اللہ کی توحید کے بیان میں سستی کر جاتے ہو، کمی کر جاتے ہو، غداری کر جاتے ہو، شیطان تمہیں گمراہ کرنے میں کمی نہیں کرتا ہے۔ شیطان اللہ قرآن کہتا ہے ثم لا یقصرون، وہ کمی نہیں کرتے ہیں تمہیں گمراہ کرنے میں، وہ کمی نہیں کرتے ہیں تمہیں راستے سے بھٹکانے میں، وہ کمی نہیں کرتے ہیں تمہیں قرآن سے دور کرنے میں، وہ کمی نہیں کرتے ہیں تمہیں اللہ کی توحید سے دور کرنے میں، وہ کمی نہیں کرتے ہیں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کرنے میں۔ مومنوں تم تو ان چیزوں میں سستی کر جاتے ہو، کمی کر جاتے ہو، شیطان اس میں نہ کمی کرتے ہیں نہ اس میں سستی کرتا ہے، وہ چستی کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یہ تو ہم سست ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور میرا پیغمبر جب آپ نہیں لے کے آتے ہیں ان کے پاس کوئی معجزہ، کوئی نشانی، قالوا، تو کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کیوں نہیں تو چن کے لے کے آیا ہے کوئی نشانی، قل کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، بے شک میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت والے دلائل ہیں۔ یہ قرآن جو ہے اس کا نام البصائر بھی ہے، یہ قرآن کریم کی آیت دوسرے مقام پہ بھی یہ آیت ہے، دو مقامات پہ فرمایا ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت والے دلائل تمہارے رب کی طرف سے۔ ثوابی کے اندر ایک عالم گزرا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر نور اللہ مرکزہ پنجبیری رحمہ اللہ نے، انہوں نے کتاب لکھی البصائر عربی زبان میں، ابھی ایک عرے پور کے ایک پروفیسر ہے، انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کر لیا ہے، اس کو اس پہ ایوارڈ بھی ملا ہے، تو عربی زبان میں وہ کتاب تھی، بڑی توحید پر مبنی کتاب، انہوں نے اس کی ضد میں کتاب لکھی اس عالم نے، وہ بھی فوت ہو گئے اس کی ضد میں، تو حضرت شیخ کی کتاب کا نام البصائر ہے، تو انہوں نے لکھا رد البصائر۔ اب جب ضد بندے کے اندر ہونا، اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا، آپ کو ویسے اس کے متعلق بات یاد آ گئی، مجھے کہتے ہیں جی مجھے میرے دل میں آپ کے لیے کٹکا ہے، آپ اندازہ لگائے ذرا ذہن کے بارے میں، آپ کے بارے میں مجھے کٹکا ہے، 10 بندوں کے سامنے یہ بات کی اس نے، میں نے کہا کہ مجھے آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے کٹکا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ بندے ہنس پڑے، ٹھیک ہے، میں تول کے جواب رکھتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے الحمدللہ، تو میں نے کہا مجھے آپ سے توقع بھی یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں میرے لیے کٹکا ہی ہو سکتا ہے، آپ بولیں۔ اس نے کہا یہ جو آپ عمرے کے لیے گئے تو یہ خواتین غیر محرم نہیں تھی، اب اس کے ذہن میں صرف اعتراض تھا، وہ 80 سال کے 70 سال کے خواتین، بوڑھیاں عورت ہو، شریعت میں آپ یہ بھی مسئلہ ہے کہ گلی میں آپ ان کو سلام بھی کر سکتے ہیں جاتے ہوئے، جن کے نکاح کا آگے کوئی ارادہ
ارادہ نہ ہو۔ ایک تو یہ بات ہے قافلے میں تو آپ ان کے ساتھ بھی جا سکتے، شریعت نے عورت کو غیر محرم کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی، لیکن اگر بوڑھی عورت ہو تو وہ قافلے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ بوڑھی عورت اس اجازت کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مسئلہ شرعی تو یہ ہے، لیکن اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے نا، وہ میرے ساتھ نہیں جا رہی تھی، میں ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی نہیں کہ ان کا سگا بیٹا ان کے ساتھ تھا، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے۔ تو جب اعتراض اور گند ذہن میں اور دل میں بھرا ہو، پھر بندے کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے اور دل بھی مردار بن جاتا ہے۔ جب میں نے یہ جواب دیا نا، ایسے چپ ہو گیا نا، تو میں نے سب کو سنا ہے۔ میں نے کہا یہ گند کا یہ عالم ہے کہ اس کو ان کا اتنا موٹا تازہ بیٹا نظر نہیں آ رہا، میں نظر آتا ہوں۔ تو اس نے کتاب کے بدلے میں مقابلے میں کتاب لکھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چکی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور میں آٹا لینے گیا ہوں، تو اس بندے نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، روزہ ایک نہیں رکھتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن گند ذہن میں یہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کتاب کے بدلے میں مقابلے میں کتاب لکھی، اور خود کہتا تھا کہ میں نے اس کے، تو انہوں نے لکھا رد البصائر۔ تو حضرت شیخ نے کہا کچھ تو حیا کرو، یہ ھذا بصائر للناس قرآن میں نہیں پڑھی، یہ تو قرآن کا نام ہے بصائر، تم نے رد البصائر لکھ کر قرآن پہ رد کرتے ہو، کم از کم لفظ تو کتاب کا ٹھیک رکھو۔ تو پھر انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، انہوں نے وہ رد کاٹ دیا۔ اب دونوں کتابوں کا نام البصائر ہے، کسی موقع پہ دکھاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل، بصیرت کے دلائل، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آخری آیت ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں چونکہ یہ درس ہمارے دوست بھی سنتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، ٹھیک ہے نا، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، یہ صحابہ کرام اور ائمہ اربعہ کے درمیان مختلف فی رہا ہے، اختلاف اس میں رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً امام کے پیچھے قرات پڑھنا جائز کوئی نہیں، مطلقاً جائز نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں ان کا مستدل جو ہے وہ یہ آیت ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ ہو جاؤ۔ اب یہ چپ ہونے کا اور سننے کا حکم جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، جہری نماز میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسئلہ سری کا بن جاتا ہے کہ چلو امام جب پڑھتا ہے مغرب کی نماز، عشاء کی، فجر میں، لیکن عصر اور ظہر میں کیا کرے، ادھر تو امام نہیں پڑھتا۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری میں تو نہیں پڑھنا چاہیے اس آیت کو دیکھ کر، لیکن سری نمازوں میں، ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل اس بات کی طرف گئے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سری اور جہری دونوں کو شامل ہے۔ اور وہ کس طرح؟ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، یا فَاسْمَعُوا نہیں فرمایا۔ استماع کا مطلب ہوتا ہے سماع مع الانصات، اس میں دو باتیں، ایک سننا بھی ہے اور انصات، فَاسْتَمِعُوا یعنی خاموش رہنا بھی ہے، چپ کر کے سننا، مطلب یہ کہ چپ ہو کے غور سے اسے سننا۔ آگے جو دوسرا لفظ فرمایا وَأَنصِتُوا، تو اس کا مطلب ہے خاموش ہو جاؤ، جب امام کی آواز نہ آئے، مطلب سری نمازیں ہوں تو اس میں تم نے کیا رہنا ہے، چپ رہنا ہے۔ اور پیچھے جو فرمایا فَاسْتَمِعُوا، جب امام کی آواز آئے تو اسے چپ بھی ہو اور خاموشی سے غور سے سننا بھی ہے۔ آگے دوبارہ فرمایا، بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ تاکید ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر
تفسیر میں چونکہ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تاکید اور دوسری ہوتی ہے تاسیس، اور وہ فرماتے ہیں التاسیس اولا من التاکید، یعنی کسی چیز کو تاکید کے معنی میں لے کر اس سے بہتر یہ کہ اس کو جدا معنی میں لیا جائے۔ تو جدا معنی پھر اس طرح بنتا ہے کہ فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن سنو، اس کی آواز آئے تو غور سے سنو اور چپ ہو جاؤ، وَأَنْصِتُوا، اور جب آواز نہ آئے تو پھر خاموش رہو۔ تو سری اور جہری دونوں نمازوں کو کیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، شامل ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے واجب ہے، فرض ہے، تو وہ حدیث بخاری سے پیش کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، یعنی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمارا جواب یہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس حدیث پہ عمل پیرا ہیں، اور وہ اس طرح کہ ہم حکماً امام کے پیچھے قرات پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ حقیقتاً میں اگرچہ ہم زبان سے نہیں پڑھتے ہیں لیکن حکماً ہم امام کے پیچھے قرات پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور اس پر ہمارے پاس دلیل 5 اسانید سے روایت مروی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، بس جس کے لیے امام ہو تو امام کی قراءت اسی کی قراءت ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پہ ہم عمل پیرا ہیں، ہم حکماً حقیقتاً تو قراءت نہیں کرتے لیکن حکماً ہم امام کے پیچھے، کیونکہ ہمارا جب امام ہے آگے تو امام کی قراءت ہماری قراءت ہے حدیث کی روح سے، اس طرح ہم امام کے پیچھے قراءت کرنے والے ہوئے، نہ کرنے والے نہیں ہوئے۔ آسان سی بات ہے، بس کفر اور یہ ہے نا اسلام کا مسئلہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، فروعی مسائل ہے، یہ اختلافات ائمہ کرام کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، بہرحال ہماری دلیل مضبوط ہے بھائی امام صاحب رحمہ اللہ کی۔ تو فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخفیہ اور خفیہ طریقے سے، ودون الجہر بغیر جہر کے، من القول بات سے، بالغدو والآصال صبح اور شام کو، ولا تکن من الغافلین اور غفلت میں پڑھنے والوں میں سے نہ ہو۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے ہاں، لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سجدہ کر لینا آیت سجدہ ہے، اسی کے ساتھ سورہ الاعراف جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں سورہ انفال شروع کریں گے۔ اللہ پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔